جیسا کہ اجلاس کا موضوع جو ہے نا پھلوں کے اوپر رکھا گیا ہے، موسمی پھلوں کے اوپر، تو خشک میوہ جات کو بھی جو ہے نا سردی کے موسم میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو میرا جو آج کا موضوع ہے، میں نے اخروٹ پہ جو اپنا مضمون لکھا ہے۔ تو اخروٹ کا پہلے جو تعارف ہے، اس کو عربی میں جو کہتے ہیں، فارسی میں گردگان کہتے ہیں۔ ایک قسم کا خشک پھل ہے، یعنی میوہ ہے۔ اخروٹ کا میوہ اور چھلکا دونوں گول ہوتے ہیں۔ اس کی ایک قسم کاغذی اخروٹ ہوتی ہے، جس کا چھلکا ہاتھ کے دبانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اخروٹ دوائی غذائی ہے۔ مغز میں ایک قسم کا فراری روغن ہوتا ہے، جس میں بے حد تیزی ہوتی ہے، اس لیے جب زیادہ کھایا جائے تو منہ، زبان اور گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کا رنگ اور ذائقہ: چھلکا خام حالت میں سبز اور پختہ ہونے پر خاکی ہو جاتا ہے۔ مغز سفید خاکی مائل ہوتا ہے۔ اس کا مغز چرب اور خشک گرم بہت لذیذ ہوتا ہے۔ مزاج گرم دوسرے درجے میں اور خشک پہلے درجے میں۔ بعض اس کے روغن کی وجہ سے گرم تر بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گرم تر شے سے منہ، زبان اور گلے میں سوزش نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ گرم خشک ہے۔ اس کے افعال و اثرات: گدی عضلاتی یعنی گدد میں تحریک، عضلات میں تحلیل اور اعصاب میں تسکین۔ کیمیاوی طور پر خون میں صفرا اور حرارت پیدا کر کے حرارت گریزی کی مدد کرتا ہے، یعنی ہار گریزی ہے، یعنی ایسی شے جو حرارت گریزی کی مدد کرے، اس لیے محافظ جوانی اور عیادہ شباب میں مفید ہے۔ خواص: مقوی خواص ظاہری و باطنی اور روح و نفس: مولد حرارت صالحہ، مشتہی و مبہی، ملین اور مقوی معدہ و امعاء اور گردہ و مثانہ، محلل اور جالی، ایک بے حد لذیذ میوہ ہے۔ مولد شیر و منی اور محرک با، مخرج حیض اور مقوی رحم ہے۔ خصوصی تاکید: اخروٹ دوائی غذائی ہے، اس میں روغنیت شامل ہے، اس لیے اس میں حرارت پیدا کرنے کے لیے دو اثرات ہیں۔ اول یہ کہ یہ خود غدد میں تحریک دے کر حرارت پیدا کرتا ہے، دوسرا اس کے غذائی اجزاء حرارت میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو نشو و نما کا باعث بنتے ہیں۔ فوائد: ضعف گردہ، مثانہ اور جگر کو دور کر کے جسم میں حرارت اور قوت پیدا کرتا ہے۔ اس کا اثر دل اور دماغ پر خاص طور پر محسوس ہوتا ہے۔ بعض حکمہ ادویہ و اغذیہ کو جسم میں مشابہت کی وجہ سے ان کے بالخاصہ افعال و اثرات کی ایک مناسبت سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ اخروٹ خصوصاً اس کے مغز کی شکل دماغ کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے یہ خصوصیت کے ساتھ مقوی دماغ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گدی تحریک کی وجہ سے اور ہار گریزی ہونے کی وجہ سے دماغ کے گدی پردے غشائے مخاطی میں تحریک دینے سے دماغ اور اعصاب کے لیے بے حد مقوی بن جاتی ہے، اس لیے معدہ و امعاء میں مشتہی، مبہی اور ملین اثرات کرتا ہے۔ گردوں کو تقویت دینے کی وجہ سے ضعف با کے لیے خاص شے ہے۔ اس طرح اس کا مولد منی ہونا بھی تقویت با کے لیے مفید ہے۔ اپنی انہی اثرات کی وجہ سے رطوبتوں کے لیے بھی اخروٹ خاص شے ہے۔ جسم میں خون پیدا کرتا ہے اور خون کو تقویت دیتا ہے۔ پستانوں میں تناؤ پیدا کر کے ان میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ ماہواری کو باقاعدہ کرتا ہے۔ سیلان الرحم کو ختم کرتا ہے۔ عورتوں میں ایک نئی زندگی اور جوانی پیدا کرتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ عورتوں کے فرج میں تنگی اور رحم میں تقویت پیدا کرتا ہے۔ مسرور اور عورتوں دونوں کے خواص ظاہری اور باطنی میں تیزی اور روح و نفس میں نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔ سردیوں میں اس کا غذا کے بعد استعمال صحت و قیام جوانی کے لیے بے حد مفید ہے۔